بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کو تمام انسانیت کے لیے معیار اور آئیڈیل قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی گئی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت سے پہلے پورے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا کردار اور ان کا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رویہ، سلوک اور ان کی کج فہمی اور صراط مستقیم سے ہٹ کر ٹیڑھا رستہ اختیار کرنا، ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ بنی اسرائیل، یہ یہودی، یہ عیسائی یہ ایسا ایمان لے آئے جیسا تم لوگوں نے ایمان لایا ہے۔ قرآن کریم کے پہلے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، فرمایا جیسا تم لوگ ایمان لائے ہو ایسا اگر یہ لوگ ایمان لے آئے فقد اہتدوا، تو یہ سب ہدایت یافتہ ہو جائیں، صراط مستقیم پر گامزن ہونے والے ہو جائیں گے اگر ایسا ایمان لے آئیں جیسا تم نے ایمان لایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیاری ایمان قرار دیا۔ آخر کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، اور ایسے لوگوں کا ایمان، ایسی جماعت اور ایسی ہستیوں کا ایمان معیاری ایمان کیوں نہ ہو جن کے مومن ہونے کی گواہیاں اللہ تبارک و تعالی نے بارہا قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ سورہ انفال کے آخر میں اللہ تعالی نے دونوں جماعتوں کا ذکر کیا، مہاجرین کا اور انصار کا۔ آخر میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن اور سچے مومن یہی لوگ ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے جس نے اللہ کی خاطر اپنا گھر بار، اپنی زمینیں، اپنا کاروبار، اپنا وطن چھوڑا، اور دوسری وہ جماعت ہے جس نے اس جماعت کی نصرت اور حمایت کی، انہیں اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے دلوں میں جگہ دی۔ فرمایا یہی لوگ ہیں هم المؤمنون حقا، جو حقیقی اور سچے مومن۔ ان ہستیوں کا ایمان معیاری ایمان کیوں نہ ہو جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت خود پیدا فرمائی، جن کے دلوں کی
زینت اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بنا دی، جیسا کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم۔ پیغمبر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب ترین بنا دیا، ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دی ہے۔ کس قدر عظیم یہ ایمان ہوگا، کس قدر اعلیٰ معیار کا یہ ایمان ہوگا، اور یہ ایمان معیاری ایمان کیوں نہ ہو جو دلوں کی زینت بن جائے، جس ایمان کی محبت اللہ تعالیٰ خود دلوں میں پیدا فرمائے، ایسا ایمان معیاری ایمان کیوں نہ ہو، جن کے ایمان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ 28واں پارہ سورہ مجادلہ کا آخر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے۔ کس قدر یہ عظیم ایمان ہوگا اور کس قدر یہ معیاری ایمان ہوگا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دلوں کے اندر لکھ دیا۔ ایسے عظیم انسان اور ایسی عظیم ہستیاں جن کے لیے بارہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی رضامندی کا اعلان کیا، ان کا ایمان معیاری ایمان کیوں نہ ہو؟ بارہا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے راضی ہو گیا۔ ایسا عظیم ایمان، ایسی عظیم ہستیاں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہیاں دی، فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس قدر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر احسان کیا، فرمایا فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر انعام تھا۔ اللہ نے یہ فضل اور انعام کن لوگوں پر کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ ان ہستیوں کو اللہ نے چن لیا۔ کیسے چنا؟ فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے، ماضی کا بھی، موجودہ زمانے کا بھی اور مستقبل کا بھی۔ اللہ تعالیٰ کو مکمل علم ہے۔ حکیم، بڑی حکمت والی اور دانا ذات ہے جس نے اس جماعت کا انتخاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان لوگوں کا آگے کردار، ان کا عمل اور ان کا ایمان کس قدر عظیم بننے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کا انتخاب کیا۔ فرمایا اللہ نے ان پر فضل کیا، اللہ نے ان پر نعمت کی، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب حکمت والا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا اور فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے تمام دلوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہتر پایا۔ فبعثه برسالته، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے مبعوث فرمایا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ چیک کیا بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد باقی لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر چیک کیا۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام لوگوں کے دلوں سے بہتر پایا۔ پھر فاختارہم لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا
اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کے ساتھ کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ کس قدر عظیم ایمان! اس ایمان میں ایمان کی محبت اس قدر دلوں میں موجود ہے کہ اس کے مقابلے میں نہ آباء و اجداد کی محبت ہے، نہ بیوی کی محبت ہے، نہ بیٹوں کی محبت ہے، نہ بھائیوں کی محبت ہے، نہ اہل گھرانہ اور فیملی کی، خاندان کی محبت ہے، کیونکہ ایمان اس قدر راسخ ہو چکا ہے۔ انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مجادلہ کے آخر میں فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے پیغمبر، آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو اللہ یوم آخرت پر ایمان لائے کھڑے ہیں، آپ نہیں دیکھیں گے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ ان کے دلوں میں کبھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کی محبت ہو، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان بھر چکا ہے، ایمان کامل موجود ہے، اور جب دلوں میں ایمان کامل آ جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین کے لیے کوئی محبت باقی نہیں بچتی۔ فرمایا اے پیغمبر، آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو اللہ یوم آخرت پر ایمان لائے آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے لیے کوئی ذرہ برابر بھی محبت نہیں۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، پھر چہ جائے کہ وہ اللہ رسول کا مخالف وہ ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، ان کے سگے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، ان کے سگے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، اور ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں۔ جب ان کے دلوں میں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان داخل ہو گیا، اب ان اللہ رسول کے مخالفین کے لیے دلوں میں کوئی محبت باقی نہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس کردار کو دیکھا اور اس حقیقت کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے ذریعے واضح فرمایا، جو قرآن تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی گواہی دینے والا بن گیا۔ کیا فرمایا کہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے ان کے آباء و اجداد ہی کیوں، اور صحابہ کرام نے یہ عملی نمونے پیش کیے۔ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان 10 عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں شامل ہیں جنہیں ایک ہی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جیتے جی نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ان صحابہ کرام کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ، ان کے نام ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے۔ ان میں ایک سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، بدر کا میدان ہے، مسلمان ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف قتال کے اندر کھڑے ہیں، سامنے کفار کی صف ہے، اس میں ان کے والد جراح ہیں جو جنگ بدر میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھ گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے والد کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ اب اندازہ کریں، یہ بات بیان کرنے کے اندر بہت ہی آسان ہے، لیکن تصور کریں کہ انسان اپنے والد کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، کلمت اللہ کے لیے اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے۔ صحابہ کرام نے ایمان کی مثال پیش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کا ذکر کر کے قرآن کریم میں فرمایا اے پیغمبر، یہ جو اللہ یوم آخرت پر ایمان لانے والے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ دیکھیں گے ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین کے لیے کوئی محبت نہیں ہے، چاہے وہ ان کے آباء و اجداد کی۔ آگے فرمایا او ابناءہم،
چاہے ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو۔ غزوہ بدر ہی کا واقعہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن ابھی مسلمان نہیں ہوا، کفار کے ساتھ ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ گزر جاتا ہے۔ غزوہ بدر ہو گیا، بعد میں جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا مسلمان ہوتا ہے، اپنے والد سے کہتا ہے ابا جان، بدر کے میدان میں بارہا آپ میری تلوار کے نشانے پہ تھے، لیکن میں نے والد ہونے کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو چھوڑ دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عبد الرحمن میرے بیٹے، اگر ایک بار بھی تم میری تلوار کے نشانے پر ہوتا لم انصرف، تو میں تیری گردن اڑانے سے پھرتا نہیں بلکہ تیری گردن اڑا دیتا۔ اپنا بیٹا، کیا باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اللہ رسول کا مخالف ہے تو ان ہستیوں کے دلوں میں ایمان اس قدر کامل تھا اور مضبوط تھا کہ آباء و اجداد ہوں یا بیٹے ہوں، ان کی محبت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ فرمایا او اخوانہ، چاہے ان کے سگے بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر ہی میں اپنے سگے بھائی کے لاشے کو تڑپا دیتے ہیں کہ اللہ رسول کا مخالف ہے، اور اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی گواہیاں نہیں دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان کامل تھا، ان کا پھر عمل تھا، ان کا کردار تھا، ان کی قربانیاں تھی۔ فرمایا او عشیرتہم، چاہے ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے دلوں میں اے پیغمبر اللہ یوم آخرت پر ایمان لانے کے بعد اللہ رسول کے مخالفین کے لیے کوئی محبت نہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسی بدر کے میدان میں اپنے سگے ماموں آس بن ہشام کی گردن الگ کر دی جسم سے، صرف اس لیے کہ وہ اللہ رسول کے مخالفین کے ساتھ آیا تھا، اللہ رسول کا مخالف تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان قربانیوں اور اس کردار کی گواہی کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، پیغمبر آپ ان کے دلوں میں اللہ رسول کے مخالفین کے لیے محبت نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا۔ نہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی پرواہ کی، نہ بیٹوں کی، نہ رشتہ داروں کی، نہ سگے بھائیوں کی، نہ خود اپنی جان کی، نہ اپنے مال کی، بلکہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دین اسلام کے لیے قربان کرنے کا صرف جذبہ اور دعویٰ نہیں تھا، بلکہ قربان کر کے دکھا۔ آج ان اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں زبان درازیاں کی جاتی ہیں۔ آج ہم ذرا اپنا اور اپنے ایمان کا لیول چیک کریں، لیول چیک کریں اپنے ایمان کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اور ان کا نفرت اور بغض رکھنا، عداوت رکھنا، اس کا معیار کیا تھا؟ آج ہماری محبتوں کا اور ہماری نفرتوں کا معیار کیا؟ ہماری محبت کا معیار آج کیا بن چکا ہے؟ کیا یہ دین، کیا توحید باری تعالی، کیا اتباع سنت، دینداری ہماری محبت کا معیار ہے؟ ہمارے ذاتی مفادات ہیں، دنیا داری ہے، مال و دولت ہے، دنیا کے وسائل ہیں، ذاتی مفادات ہیں، جس کے ساتھ وابستہ ہو جائے اس سے ہماری محبت ہے، اس کے ساتھ ہماری تعلق داری ہے، اس کے ساتھ ہم گہرے ہو جاتے ہیں۔ پھر چاہے وہ توحید و سنت کا دشمن ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ شرک و بدعات کے اندر گھرا ہوا ہو، لیکن ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے ذاتی تعلقات ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں ہمارے فیملی ٹرمز ہیں، ہمارا آنا جانا ہے،
یہ سب تعلقات، ان کی بنیاد ایمان نظر نہیں آتی۔ اس لیول کو چیک کریں اور ان کے ایمان کے لیول کو چیک کریں، کس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس دین کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنا سب کچھ، اپنا تن من دھن، وہ سب کچھ لٹا دیا۔ اس کردار کو، اس عظیم ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے معیار بنا کر پیش کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ کائنات کے سارے لوگ اگر ایسا ایمان لے آئے پیغمبر کے صحابہ جیسا تم نے ایمان لایا ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ صحیح بخاری میں منقول ہے۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اہل مکہ میں، کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر اذیت کب دی؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے واقعہ بیان کیا۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن کے اندر نماز پڑھ رہے تھے اور کفار مکہ کا سردار عقبہ بن ابی معیط آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے سے پکڑ کر کھینچتا ہے اور اپنا کپڑا یا چادر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈالتا ہے اور کھینچتا ہے اور گلا گھونٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس عالم میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب دیکھتے ہیں تو دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور کفار مکہ کے بیچوں بیچ ان سب کے سامنے ان کے سردار عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ کر دھکا دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو محض اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، اس لیے تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں، یہ آیت سورۃ المؤمن کی ایک آیت ہے، اور سورہ مؤمن یعنی وہ سورت جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایمان لانے والے کا واقعہ ذکر کیا ہے، اس کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام ہی سورہ مؤمن کر دیا۔ وہ کون تھا جس کا ایمان اس قدر اعلیٰ تھا اور اس قدر مضبوط تھا کہ اس کے ایمان کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری کلام اور اپنے اہم ترین کتاب قرآن کریم میں ایک پوری سورت اس شخص کے ایمان کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام رکھ کر سورہ مؤمن نازل کیا۔ اس کا واقعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اسی سورت میں بیان فرمایا اور فرمایا وقال رجل مؤمن۔ جب فرعون نے یہ کہا کہ ضروری عبد الموسیٰ اپنے ساتھیوں سے اور اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں گا، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، چاہیے وہ اپنے رب کو بلا لے، میں اسے قتل کروں گا۔ جب یہ دربار میں یہ باتیں ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، اس وقت ایک مرد مومن پکار اٹھا، ایک مرد مومن، اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت ذکر کی، اس کا تذکرہ کیا، فرمایا رجل، وہ مرد آدمی تھا، بہادر اور دلیر تھا، اور پھر اس کی صفت کیا تھی؟ مؤمن، وہ ایماندار تھا، اس کا ایمان مثالی ایمان تھا، معیاری ایمان تھا۔ فرمایا مؤمن، مؤمن بھی تھا اور مرد بھی تھا، من آل فرعون، فرعون کے خاندان سے تھا، یکتم ایمانہ، اتنے دن تک اپنے ایمان کو چھپاتا رہا۔ فرعون اور اس کے درباریوں کے ظلم و ستم سے ڈر کر اپنا ایمان چھپاتا رہا، لیکن اس دن جس دن اس نے سنا کہ یہاں پروگرام بن رہا ہے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، تو پکار اٹھا
اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا ایک شخص کو محض اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے؟ جو الفاظ اس مرد مومن نے کہے وہی الفاظ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا۔ مفسرین یہاں تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ ذکر کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ وہ رجل مومن جس کا ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ فرعون اور اس کے درباریوں کے ظلم و ستم کے آگے کھڑا ہو گیا اور پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس مرد مومن سے بڑا مرد مومن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اور صرف یہ مفسرین نے دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس دعوے کی انہوں نے 2 دلیلیں پیش کی، 2 وجوہات ذکر کی۔ فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب سے اسلام قبول کیا کبھی اپنے اسلام اور ایمان کو چھپایا نہیں، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن تو تھا، مرد تھا، مرد مومن تھا، لیکن یکتم ایمانہ، فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ظلم و ستم سے اپنے کی وجہ سے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا ایمان کبھی چھپایا ہے۔ پھر دوسری وجہ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس رجل مومن سے بڑے مرد مومن تھے، اس لیے بھی کہ اس نے موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کا دفاع اپنی زبان سے کیا، جبکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زبان سے دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ سے عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اپنے ہاتھ سے بھی کیا۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابو بکر، فرمایا سب سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا اپنی صحبت، اپنے ساتھ اور اپنے مال کے ذریعے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا ہے وہ ابو بکر ہے۔ ایسے ہی گواہی نہیں دی، اللہ کی گواہیاں، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر گواہی دینا، یہ ایسے ہی محض گواہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے کردار ہے، اس کے پیچھے عمل ہے، ایمان کامل ہے، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس طرز عمل کے اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہجرت کا واقعہ ہے، ہجرت کر رہے ہیں، قریش مکہ نے انعام رکھ دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ حالت میں لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ انعام ملے گا۔ بڑے لوگ نکلے دائیں بائیں تلاش کرتے ہوئے 100 اونٹ کا انعام، لیکن کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچ نہیں پایا۔ ایک شخص سراقہ بن مالک وہ پہنچ گئے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے دور سے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں، پیچھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار پیچھے دیکھ رہے ہیں، بار بار پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، لیکن امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہی آگے دیکھتے جا رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں۔ جب میں قریب پہنچا تو کیا سنتا ہوں؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ پیچھے آ رہا ہے، اس جاسوس نے ہمیں پا لیا۔ بالآخر جب بہت زیادہ قریب پہنچے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ الفاظ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاسوس ہمیں پا گیا ہے، ہمیں پہنچ گیا ہے، اور یہ کہہ کر رو پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر لم تبکی، روتے کیوں ہو؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنی ذات کی وجہ سے، اپنی جان کی وجہ سے بالکل نہیں روتا،
مجھے خطرہ ہے کہ یہ ظالم کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ یہ ساتھ ہے، یہ ساتھ ہے، یہ صحبت ہے، یہ کامل ایمان ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر سب سے زیادہ اپنی جان اور مال کے ذریعے احسان کرنے والے ابو بکر رضی اللہ۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، مشہور واقعہ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا الیوم اسبق ابا بکر، آج تو میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ ان دنوں میرے گھر مال زیادہ تھا، وافر مقدار میں تھا، تو ارادہ کیا کہ آج ابو بکر سے جیت جائے۔ جب اپنا مال لے کر پہنچا، ابو بکر بھی پہنچے مسجد نبوی کے صحن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے ایک ہی سوال کیا، فرمایا ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا بچا کے آئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا، اپنی ساری جائیداد، اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک اپیل پر پورے گھر کا سامان لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو پوچھا ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا بچا کے لائے؟ فرمایا اللہ کے رسول جتنا لایا ہوں اتنا گھر والوں کے لیے رکھ کے آیا، یعنی نصف مال اپنا اللہ کی راہ میں لے آیا، ایک اپیل۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی قربانی بھی کوئی معمولی قربانی نہیں، لیکن ایمان ہے جو اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر پہنچ گئے۔ آج اپیل ہمارے سامنے بھی ہوتی ہے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، بیت المال کے لیے، فلاں مسئلے کے لیے، فلاں معاملے کے لیے، لیکن ہمارا مال اور ہمارے ایمان کا لیول چیک کریں اور ان کے ایمان کا لیول چیک کریں جن پر زبان درازیاں کی جاتی ہیں، باتیں کی جاتی ہیں، ان کے ایمان کا لیول چیک کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ غزوہ خیبر کا مال غنیمت تقسیم ہوا، فرماتے ہیں کہ اتنا مال صحابہ کرام جو مجاہدین تھے ان کے حصے میں آیا، اتنا مال آیا کہ سب کے لیے بہاریں لگ گئی مال کی، اور مجھے جو مال ملا غزوہ خیبر کے مال غنیمت میں سے، کہتے ہیں لم اصب مالا قط انفس عندی منہ، پوری زندگی اتنا مال میں اکٹھا نہیں کر سکا جو مجھے غزوہ خیبر کے مال غنیمت میں سے، اتنا نفیس اور اتنا عمدہ مال ملا۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات بتائی کہ اتنا مال میرے پاس کبھی زندگی میں اکٹھا نہیں ہوا اور اتنا عمدہ مال میں نے کبھی جمع نہیں کیا جو آج مجھے ملا ہے۔ میں چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے صدقہ کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیں۔ اتنا عظیم مال ملا، آج ہمیں بھی مال ملتا ہے، کبھی جائیداد وراثت تقسیم ہو، کوئی گھر آ گیا، کسی کے حصے میں دکان، کسی کے حصے میں مکان، کسی کے حصے میں کوئی پلاٹ، کوئی کاروبار، جائیداد میں وراثت میں مل گیا۔ کبھی ہم کوئی لاٹری رکھتے ہیں، وہ لاٹری کھلتی ہے تو ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں نا وہ طے شدہ ہوتے ہیں، ہمارے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ جو مجھے وراثت سے حصہ ملے گا نا میں نے کیا کرنا ہے، یہ جو میری لاٹری کھلنے والی ہے یہ اتنے لاکھ کی ہے مجھے کیا کرنا ہے، ہمارے پروگرام طے ہوتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، کاروبار میں انویسٹ کرنا ہے، فلاں جگہ پلاٹ خریدنا ہے، فلاں جگہ گھر خریدنا ہے، میں نے بچوں کی شادی کرنی ہے، یہ سارے ہمارے پروگرام فائنل ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو جب اس طرح اللہ کی طرف سے برکات اور کشادگیاں اور مال و دولت وافر ملتا تھا تو ان کے دل اس قدر کشادہ ہوتے تھے اور ایمان اس قدر بھرپور ہوتا تھا اور اس لیول کا ایمان ہوتا تھا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر رہے ہیں اپنا سارا مال، ایسا مال جو زندگی میں کبھی ایسا عمدہ مال نصیب نہیں ہوا، آج میں صدقہ کرتے ہوئے اللہ رسول کے حوالے کرتا ہوں۔ اور پھر صرف وافر مال ہو اس وقت نہیں،
غربت میں بھی یہ تمنا اور یہ چاہت ان کے دلوں میں ہوتی ہے. کس طرح؟ آپ نے مشہور حدیث سنی ہے. فقراء صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اللہ کے رسول، یہ آپ کے جو عمراء صحابہ ہیں، امیر کبیر لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، یہ تو جنت کے اعلیٰ درجات لے گئے. فرمایا کیسے؟ کہا نمازیں روزے ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، حج و عمرے کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں. ہمارے پاس مال نہیں ہے لیکن خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اس کی تمنا اور چاہت دیکھیں کہ ہمارے پاس مال نہیں. آج ہمارے اوپر اللہ نہ کرے ایسا کوئی غربت کا موقع آ جائے تو ہم تو امام صاحب کو، جماعت والوں کو کہتے ہیں میرے ساتھ تعاون کرو، پیسے چاہیے مجھے، اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس مال نہیں. ہم پھر کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ صدقے اور خیرات ہم کیسے کریں؟ حج و عمرے کیسے کریں؟ غلام کیسے آزاد کریں؟ یہی غزوہ تبوک کا موقع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ پوری رات باغوں کو پانی پلا کر، مزدوریاں کر کر، صبح تھوڑا سا اناج لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل پر اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں. یہ جذبات، یہ ایمان کا لیول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ چیز کا سوال کرتے، پوچھتے، ان کے خیالات، ان کے جذبات، ان کے احساسات کیا تھے. ایک صحابی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ اور تمام مسلمانوں کو چاہے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو انہیں سلام کرو، یہ بہترین اسلام کا ہے. ایک اور صحابی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ میں افضل ترین مسلمان بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ افضل ترین مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے ان کی اذیتوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، امن میں رہیں. ایک اور صحابی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الصلاۃ افضل، افضل نماز کیسے پڑھی جائے؟ میں افضل ترین نماز پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا لمبا قیام کرنا، اس سے نماز افضل ترین نماز بن جاتی ہے. ایک اور ساتھی آتا ہے کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقۃ افضل، افضل ترین صدقہ کیسے بنے گا؟ میں افضل ترین صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہد المقلی، کم آمدنی والے مزدور اور محنت کش آدمی کی محنت کی کمائی سے کیا ہوا صدقہ وہ افضل ترین صدقہ ہے. اس ایمان کے لیول کو چیک کریں اور پھر ہم اپنے ایمان کے لیول کو چیک کریں. ایسا ایمان معیاری ایمان کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان کے اتباع اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله